یہ فضیلت ہے۔ تو عام آدمی بھی غسل لے، بچے بھی غسل لے، بڑے بھی غسل لے، سہولت ہو تو ایک انسان جنابت کی حالت میں ہو، خود بھی نہائے اور اپنی بیوی کو بھی نہلائے، یہ معنی ہے اس کا۔ بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے اور خوشبو کا استعمال کرے اور تیل کا استعمال کریں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، علی کل مسلم غسل یوم الجمعہ، کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيَلْبَسُ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہے اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کرے، مطلب اپنے اوپر ڈالے یا وہ پہنے، مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتھس ہے، جو سب سے اچھے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالے، اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ، اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے، کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے، آج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے، تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کیے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے۔ ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے۔ تو اب جمعہ کا دن ہے، غسل لیا، بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے، اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائے، اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور جو ہے استعمال کریں۔ اسی طرح جو باتیں حدیث سے ملتی ہے جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، یہی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہم بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی اور غسل جنابت کرے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے، غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا؟ مسجد کی طرف چل پڑے، تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا، ایک اونٹ ذبح کیا، ایک اونٹ صدقہ کیا، جو کچھ اللہ کے تقرب، اللہ کے نزدیک۔ پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے، مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا، سیکنڈ فیز میں گیا، دوسرے وقت میں جائے، تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا، ایسا اس کو ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے، گویا ایک سینگ والا مینڈا، سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھیے، ذبح کر سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے، بہت ہی قریب خطیب چڑھ گیا، چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب، چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی، اور جو پانچویں وقت میں گیا، the last comers جس کو بولیں گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا یا صدقہ کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں، جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے کون کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے، وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر، جو خطیب نصیحت اور وعظ کرتا ہے، وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففتھ ہے کہ تو اس کو انڈے کا ثواب ملنا، تو ظاہر سی بات ہے اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے، اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے، تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واعظ و نصیحت سننے بیٹھ جاتے جو خطیب دے رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے، ہے نا۔ لیکن کیا ہوتا ہے چیزوں کی اہمیت جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی، ایسا ہوتا ہے نا، واپس نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے، انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے، لوکل اسٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے، اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک اسپیشل وی آئی پی لون ہوتا ہے، اس کے بعد جنرلی اسٹیڈیم میں نمبرز نہیں ہوتے ہیں، لوگ ترتیب میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں، تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے۔ تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلدی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دیکھیں گا۔ کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو، چاہے سپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو، تو اس کو دیکھنے کے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں، اس کے لیے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں، ہے نا، اول، چونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھیے، اس کو اہمیت دیجیے کہ آج تو جلدی جانا ہے، دوسروں سے آگے پہنچنا ہے، ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے، خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دکھے مجھے، اس کو میں غور سے سنوں، بہت اہم ہے یاد رکھیے۔ کتنی باتیں آگے اس حدیث کے اندر، جنابت کا غسل لے، جلدی جائے، 5 وقت بتا دیے گئے، پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی کی برابر ثواب، گائے کی قربانی کے ثواب،
مینڈے کی قربانی کا سبب مرغی اور پھر انڈے کا آخری، اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے، فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکے اتنے پڑھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد، اس کا حکم دیا۔ آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں، جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے، ٹھیک، بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے۔ اب اگر پوری مسجد بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ حکمت کیا کہی گئی؟ اس کو کہنے دو، تم کچھ مت کہو اسے، اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے، خاموش بیٹھو، تم نے لغو کیا۔ ایک بچہ چلا رہا ہے، ایک کی آواز ہے، اگر اس کو بڑا بچے گا چپ جمعہ کی نماز خاموش بیٹھ، اس سے ہوں گا کیا؟ دو ہوں گے۔ پھر وہ دوسرا دے گا جمعہ ہے نا، تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا۔ تیسرا بولے گا ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے، جمعہ کے دن خطیب کھڑا ہے۔ پھر خطیب پریشان ہے، کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر یار، کوئی سننے کو تیار ہے نا۔ تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے، آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے، کوئی آواز کر رہا ہے کرنے دیجیے، آپ خاموش رہیے، آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے کی۔ تو اتنا جمعہ کا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو، اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے والی۔ خاموش تم نے بھی لغو کیا، اور آگے روایت میں آئے گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی۔ اتنی اہم بات ہے نا، بالکل آواز نہیں کرنا ہے، خاموشی سے بیٹھنا ہے، ٹھیک، اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں۔ ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے، کیونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی، اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر، کنکریوں سے کھیلے، اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں۔ اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں، کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ لغویات ہے، یاد رکھیے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں میں نے دیکھا کہ اے سی چل رہا تھا اور اے سی نیچے سے کالمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر، تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہے، ہوا اتنی اچھی دستی سکھا رہے، پھر اس پہ کھیل رہے، وہ دستی اڑ کر اوپر آ رہی ہے، اس کو وہ کر رہے ہیں، پھر ان کے بچے نے بھی دیکھ لیا، اس نے بھی ٹیشو پیپر لا کے اندر ڈال رہا ہوا، ہوا نکل کے آ رہی ہے اسے، یہ بھی لغو ہے۔ شطرنجیوں سے کھیلنا لغو ہے نا۔ اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدان میں پڑے تو لغو ہے، کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ بس کریدتے رہتے، یہ سب لغو ہے۔ مطلب یہ کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی خطبہ سننا ہے، تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پیر کہیں بھی نہ ہو، پورا کانسنٹریٹ خطیب کی طرف، اور ظاہر سی جب کوئی چیز سے انسان کھیلے گا تو اس کا تھوڑی کانسنٹریشن ادھر رہے گا، ہے نا۔ تو کہا کھیلنے سے بھی منع کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منع کیا۔ اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا مسل حسا فقد لغا ومن لغا فلا جمعۃ لہ، جس نے جو ہے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن، جو کہ اس زمانے کنکریاں تھیں، تو اس نے جو ہے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم بات ہے۔ اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہند پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی، مسجد میں یہ نہیں ہے چٹائی لاؤ یہ فلاں کرو۔ آپ کر سکتے، جمعہ میں چٹائی میں کمی ہے، آواز برابر نہیں آ رہی، لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے، چٹائی لائیں گے، بچھائیں گے، چونکہ ضروری ہے باہر گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن چلانا چیخنا، پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا اس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر، جمعہ چل رہا اور لیڈرشپ چل رہی ان کی ادھر، یہ بچھاؤ، سمجھتا نہیں کہ ہمارے اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں، یہ ان کا اپنا چلتے رہتا ہے۔ یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے، اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے، بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو، لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادب ہی نہیں پتا جمعہ کا، ٹھیک۔ تو کہا پھر اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے، سیدھا نہیں بیٹھنا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا، اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم اليوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہلکی پڑھے، لیکن بہت لمبی نہیں، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے، تخفیف کے ساتھ ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے، ہے نا۔ کیا فرمایا آپ نے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو تم 2 رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ،
ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسے جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں. اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد، اچھا یہ خطبہ اردو ہے، عربی بھی نہیں، پھر بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے، تو پھر سب پوری مسجد اٹھ جاتی. اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا ہے، اگر سمجھو وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے، اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. بعد میں نہیں تو سب اپنی اپنی نماز مان رہے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہے. اور اس عمل کی وجہ سے کہ دوران خطبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے، جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا. بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، آپ نے کہا ایک شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ. وہ شخص کھڑا ہوا، نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا. آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز، تاکہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے. ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھے، ارے خطبہ چلا اردو. ویسے خطبہ جمعہ کے 2 ہونے چاہیے، ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے 3 ہوتے ہیں، ہے نا. ایک اردو میں پہلی اذان کے بعد ممبر سے نیچے، ایک عربی میں دوسری اذان کے بعد ممبر کے اوپر، پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ تیسرا ہوتا ہے مطلب دوسرا خطبہ عربی میں ممبر پہ سے. جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خطبے صرف 2 ہوا کرتے تھے. اب دوسری اذان کے بعد، مطلب معاف کرنا آپ کے زمانے میں تو دوسری اذان نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی. اذان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک، اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا 2. تو دوسرے خطبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے، جو کہ خطبہ ہے بھی نہیں مسنونہ، جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک ساتھ دیتے رہتے ہیں، جب سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے، یہ ایک نئی بدعت ہے ہمارے پاس جو ایجاد کر دی گئی. اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ. اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے، سب اٹھ کر پڑھتے ہیں، تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا لگتا اپن بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک سنت تو ختم کرتا ہے، جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو، تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں، پوری مسجد ایسی کھڑی ہوتی ہے جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، لیکن سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں. پھر خطبہ اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے. کیسے ہم سنتوں ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک. نہیں کر لیے تو کیا ہوا، بیٹھ گئے تو کیا ہوا، بس یہی تو مسئلہ ہے نا. تو امام خطبہ دے رہا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے. اسی طرح جو ہے جو شخص مسجد میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئے، اور نہ ہی ان کے درمیان فرق کر کے بیٹھے. اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے یار گردنیں پھلانگتے ہوئے، وہ اوپر سے پیر ڈالتے ہوئے آنے لگا. آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط ازید، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی لوگوں کو. اور وہ بیٹھ گیا، چونکہ تکلیف دینے والی بات ہے. اسی طرح جو ہے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یاد رکھیے حرام ہے، دکانیں بند کرنا. اس لیے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب تم اے لوگوں ایمان لانے والو اذان سن لو جمعہ کی، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، خطبہ سننے کے لیے دوڑو، اور اپنے تجارت کو بند کر دو. تجارت بند کرنا یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ. اسی طرح جمعے کے ادب فضیلت اور جو چیز ہم کو کرنا وہ یہ کہ جمعہ کی رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے کبھی بھی جب بھی موقع ملے. رات اور دن سے مراد جمعرات، ہمارے پاس چونکہ وہ جمعرات جمعے کی رات کو بولتے ہیں جمعرات، اور جمعہ کا دن، اور رات پہلے آتی ہے اسلام میں، دن بعد میں. تو جمعرات جب گزر جاتا ہے اس کی جو رات آتی ہے وہ ہوتی ہے جمعے کی رات اور دن. تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا اور کہا، مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح، آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ ازالہ من نور ما بین الجمعتین. جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لیے جو ہے چمکتا رہتا ہے. تو کوشش کرے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے. اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جمعہ کے دن اور رات، یہ بحقی کی روایت اور حسن درجے کی حدیث ہے، جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. جو اس کی تعمیل کرے گا میں قیامت کے دن ہوں گی تو تب بھی لوگ جمع ہو جائیں گے. تو قیامت اسی دن قائم ہوں گی. آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، سمجھو مطلب دنیا میں آئے، اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے. بہت افضل دن ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ چھٹی کا دن نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ جو لوگ ہفتہ بھر بھی فجر پڑھتے ہیں، جمعہ کو فجر نہیں پڑھتے چونکہ ورکنگ ڈے نہیں ہے، آج بولے لمبا سونا ہے. کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی امیزنگ ہے. یاد رکھیے میں یہ کیوں بات بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ جمعہ کو مذاق سمجھتے ہیں، جمعہ کو جوکنگ نہیں دیتے ہیں، جمعہ کو چھٹی کا دن سمجھا. چھٹی دی جا رہی ہے آپ کو کیوں؟ مسلم ممالک میں، مسلم انسٹیٹیوشنز میں، اس لیے کہ اس کی فضائل ہے، نہ کہ اس میں سونا ہے، صرف سستی وہ کرنا ہے اور جمعہ کے پہلے اٹھنا ہے، 10 منٹ پہلے نہانا ہے اور چل جانا ہے مسجد. بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے. تو اس دن کو ضائع مت کیجیے، قیامت اسی دن قائم ہوگی. آئیے مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سے سنیں، یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے.
سورج جس پہ طلوع ہوتا ہے سب سے افضل دن ہے، پہلی حدیث میں چلا گیا۔ یہ حدیث کیا بیان کریے؟ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، سمجھ رہا؟ تو جمعہ کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، ہمارے لیے ہم بیکار ضائع کرتے ہیں، چھٹی ہے تو فائدہ اٹھائیے، سب سے عظیم ہے۔ پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر تو صرف منانے کی ہے، تہوار ہے مسلمانوں کے جو بار بار آنے والا دن ہے جس میں خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جمعہ فضائل کے اعتبار سے اس سے زیادہ فضیلتیں لیے ہوئے اپنے اندر۔ تو فرمایا اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر کے دن سے بھی بڑھ کر ہے، اس کی 5 خصلتیں ہیں، اس دن کی 5 اسپیشلٹیز ہے، 5 خصلتیں اس دن کی۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اس دن یہ پیدا ہوئے، دوسرا فرمایا، اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، مطلب ان سے خطا ہوئی پھر معافی بھی زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن انہیں فوت کیا گیا، ان کا انتقال بھی دنیا آنے کے بعد جمعہ کو ہی ہوا۔ پھر فرمایا اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے، صرف حرام چیز نہ مانگی جائے، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوں گی، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا ہر مقرب فرشتہ، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اسپیشل فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں مقرب فرشتے۔ مقرب فرشتے، یہ مقرب فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے؟ فرشتوں کی دنیا میرا ایک لیکچر ہے، اس میں ضرور آپ سنیں، کتنے امیزنگ یہ فرشتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ہر مقرب فرشتہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کے عرش کو اٹھائے رہتا ہے یا اٹھائیں گا، اللہ کے عرش سے اس کا تعلق ہے۔ مقرب فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوا، آسمان اور زمین اور ہوا اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا مقرب فرشتہ زمین اور آسمان، ہوا اور سمندر، مطلب زمین آسمان ہوا اور پانی سب جمعہ کے دن سے ڈرتے جب یہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کو قیامت قائم ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، سمجھ رہا؟ اور مسلمان کا حال یہ سب سے زیادہ مست ہو کر پڑا ہوا ہے جمعہ کے دن۔ جو جمعہ کی مخصوص عبادتیں وہ تو غائب ہے، فرائض بھی اس دن چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بولے ہفتہ بھر نماز پڑھانا میں نے فجر کی، جمعہ آج ایک چھٹی کا دن ہے، کیونکہ آفس رہتا جلدی 8 بجے تو اٹھ جا رہا، آج فجر ہو جا رہی، آفس نہیں ہے آج تو فجر بھی نہیں ہے آج، سبحان اللہ، یہ تو اتنا عظیم دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، سب سے افضل دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس دن اللہ کے مقرب فرشتے زمین آسمان سمندر ہر کوئی ہوا پانی سب ڈر رہے ہیں، کیونکہ اس دن قیامت قائم ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، آدم علیہ السلام اسی دن وفات پائے، اور ایک ایسی گھڑی ہے اس دن میں جس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی سوائے حرام چیز نہ مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فضیلت ہے، اسی دن قیامت قائم ہے اور ہر کوئی اس دن سے ڈرتا ہے اللہ کے مطلب۔ صرف ابن آدم جو ہے مست ہے، جن اور انس نہیں سمجھ پا رہے کہ رب العزت نے کیا فضیلت کا حامل بنایا اس دن کو، اس کی فضیلت کو سمجھ کے اپنی زندگیوں کو ہم بدلیں۔ آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن، یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو، لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے۔ آئیے اس کے تعلق تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹ جس کو بول لیجیے عام زبان میں، ٹھیک؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں، 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو۔ جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرما رہے تقسیم ہوتا ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو، یا آپ سے فرماتے ہیں اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو۔ تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں، رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے؟ مغرب سے دن بدلتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا،
تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ گیا، رہے رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے، تو مغرب سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جمعرات، جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اسی کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی، یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو، تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں، جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے۔ اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سمجھ فرمائے اس کو تلاش کرو، تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب میں، مغرب سے کیا لگیں گا؟ یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا، ٹھیک ہے، تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے، اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے، ڈن۔ بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں، بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول، رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ مانگے۔ تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی، یاد رکھیں۔ تو اب کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دے، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے۔ اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں، یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے، اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات کی ایکچولی جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ، ٹھیک، تو اس میں پالے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو، تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں، یاد رکھیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے جس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں، وہ حدیث اس طرح سے ہے، سنن نسائی مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا ہے۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد، آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا نماز وغیرہ جا کے پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف، ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہے گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چل، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے، کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بس پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام کو،
جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائی ہوگی، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ لکھ رہا ہے، کیا سگنلز پاس کیے جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت، دیکھو ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو۔ وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حد ہے 10 آیتوں میں، ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے اندر کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نجات ہے، سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا دیا، جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد عاشا ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے کوئی ایمان والا نہیں تھا، جب یہ اٹھے دینوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے وہ تم پہچان لیا۔ پڑھیے سورۃ، اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے، یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس دن جہاں یہ دن فضیلت والا ہے، تمام چیزیں ہیں، اب اس دن اور بھی فضیلت ہے، یاد رکھیے ان فضائل میں سے ایک فضیلت کیا ہے یاد رکھیے اس دن کی، وہ یہ نماز جمعہ۔ بہت ساری فضیلتیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بہت سارے کرنے والے کام بھی دیکھتے آ رہے ہیں، ہے نا؟ دعا کا ہم نے دیکھ لیا، سورۃ الکہف کا دیکھ لیا، اب اس دن ایک اور عمل ہے جو بڑا اہم ہے، یاد رکھیے امپورٹنٹ ہے، یا میں کہوں گا ایک اور عمل ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ، جمعہ کی نماز، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، جس کو کہیں گے سب سے اہم اعمال جو اس دن کیے جاتے ہیں اس میں ایک سب سے اہم عمل ہے، اس لیے کہ یہ بہت خاص عمل ہے، اس کے ساتھ بہت خاص چیزیں جڑی ہوئی، یاد رکھیے۔ تو نماز جمعہ یاد رکھیے، یہ اس دن کی خصوصیت کے اندر سب سے عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ نے نماز جمعہ میں عطا کی، ہمیں نماز جمعہ دی گئی کہ تم اس نماز کو پڑھو، یاد رکھیے، اور اس نماز سے پہلے کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ اب جمعہ کے احکام اور مسائل میرا تفصیلی بیان ہے، آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کی فضائل، احکام اور مسائل میں نے اس میں رکھے، بس مختصر یہاں دہرا رہا ہوں کہ نماز کتنا عظیم عمل ہے، یہ اس دن کا سب سے عظیم عمل ہے، یاد رکھیے جو کرنا ہے نماز جمعہ، صلاۃ الجمعہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو خاص تاکید کیا گیا ہے نا، تاکید کیا گیا اس نماز کے تعلق سے کہ اگر پڑھو گے تو عظیم ثواب ملے گا، اور چھوڑو گے تو ڈر ہے کہیں اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے، اس لیے کہا سب سے عظیم عمل ہے اس دن کا، پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو گے تو ڈر ہے اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے۔ تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھوں گا۔ اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا، کیا حکم دیا گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ اس روز غسل کیا جائے، اسی طرح صفائی اور ستھرائی کا اعتبار کیا جائے، صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھا جائے، اسی طرح خاص کپڑے پہنے جائے، مطلب عام دنوں کے کپڑوں سے ہٹ کر کپڑے پہنے جائے، کیونکہ صحابہ عموماً جو کپڑے پہنتے تھے وہ محنت مشقت کی وجہ سے پسینے وغیرہ میں اس میں بدبو آتی تھی، نتیجہ ان کو کہا کہ کم از کم جمعے کے دن کپڑے الگ پہنا کر، مسجد میں سب جمع ہوتے ہیں نا، اسمیل آتی ہے، تو خاص کپڑوں کا اہتمام کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، ہے نا، اور اس کو پسند کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سر میں تیل لگا کر کنگھی کی جائے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے اچھا لباس جو ہے پہن کر جلدی نکلا جائے گھر سے، اسی طرح امام کے خطبے دینے شروع کرنے سے پہلے، ممبر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جایا جائے، اسی طرح آگے کی صفوں میں بیٹھا جائے، اسی طرح غور کے ساتھ امام کی بات کو سنا جائے، جو وہ نصیحت کرتا، واعظ کرتا، دھیان دے کر سنا جائے، تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ نماز سے پہلے اتنے کام کرنا ہے، نہا کے اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، ستھرائی کا اہتمام کر کے، اگر اچھے کپڑے نہیں بھی ہے تو ستھرائی صفائی کا اہتمام کر کے، تیل لگا کر، کنگھی کر کے، جلدی گھر سے نکل کر خطیب کے نزدیک بیٹھ کر غور سے اس کی بات کو سنا جائے۔ نماز سے پہلے اتنی تیاری ہے، نماز پھر سمجھے نا، اب میں نے حوالے نہیں دیا بہت ساری چیزوں کے، اس لیے کہ یہ احکام اور مسائل میں تفصیلات میں لے چکا ہوں، اس کا وقت نہیں، سمجھا؟ یہ سب کرنا ہے، پھر خطیب کے سامنے آپ بیٹھ گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو جلدی آئے اس کے بارے میں، کیونکہ وہ پہلے کی تیاری احکام اور مسائل کی ہے، اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، کیونکہ فضائل ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا فرماتے سنیے، جو جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کرے، اب یا تو غسل جنابت کرے یا جیسا کرے اس جیسا غسل کرے، ٹھیک، پھر پہلی سات میں مسجد میں آ جائے، ایک دم اول وقت میں مسجد میں آ جائے، تو جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی اللہ کے راہ میں دی ہے، اور جو دوسری سات میں آئے گا گویا اس نے ایک جو ہے بیل کی قربانی بہرحال اس کے اندر دی، ٹھیک ہے، اور جو تیسری گھڑی میں آئے گا تو جیسے اس نے ایک تینگوں والے مینڈے کی قربانی پیش کی، اور جو چوتھی ساتھ میں آئے گا گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو پانچویں ساتھ میں آئے گا جیسے اس نے ایک انڈے کی قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب امام نکل پڑے، ٹھیک، تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر کی سماعت کرتے ہیں۔ جب امام نکل پڑے مطلب آ کر ممبر پہ کھڑا ہو جائے تو پھر فرشتے آ کر اس کی بات کو سننے لگتے ہیں، اس لیے حدیث میں
کہ جب تم نماز کو آتے ہو تو فرشتے مسجد پہ بیٹھ کر رجسٹر میں اندراج کرتے رہتے کون کون آیا، لیکن جیسے ہی خطیب نے خطبہ شروع کیا وہ لکھنا کہ رجسٹر بند کر کے جا کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں کب؟ جب خطیب بولنا شروع کر دیتا ہے اور رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود، خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو جمعے کے دن، تاکہ رجسٹر کلوز ہونے سے پہلے نام لکھ دیا جائے، اندراج ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں کتنا اہم ہے؟ دنیا کی کوئی لسٹ لگتی ہے ایگزام کی، کتنا تڑپ تڑپ کے اپنا نام ڈھونڈتے ہیں اس میں، یہ رجسٹر میں ہمارا نام ہو کہ ایوری جمعہ ایوری فرائیڈے فرشتے ہمارا نام لکھتے ہو۔ کب ہوگا وہ؟ خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد پہنچنا۔ جو پہلے صف میں پہنچے تو واہ واہ واہ، جو دوسری پھر کیا لینا، آگے حدیث میں اس کی فضائل، اونٹ کی قربانی، بیل کی قربانی، مینڈے کی قربانی، مرغی کی قربانی، انڈے کی، وہ تو آ گیا، لیکن ابھی رجسٹر بند نہیں ہوا، ابھی خطیب آنے سے پہلے تک صفیں بھرتی رہتی ہے، مسجد پہلے بھرنا چاہیے۔ یہ کتنی افسوس بات ہے امت مسلمہ کے لیے، اتنا افضل دن دیا گیا اور اس دن بھی آخر میں ہم لیٹ جانا پسند کرتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد جانا پسند کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا تو عادت یہ ہے کہ وہ یہ الفاظ سنتے جب وہ خطیب بولتا ہے، الگ الگ خطبوں کے الگ الگ خطیبوں کے الگ انداز ہوتے، خاتمے کے وہ خاتمے کا الفاظ سنتے رہے، امام صاحب یہ پڑھ رہے کیا، ان اللہ و ملائکتہ ختم ہو رہا، بھاگو، یہ ٹائم آ گیا اپنے آپ مسجد میں گھسنے کا، یا پھر کہیں جگہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، بھاگو، ختم ہو رہا خطبہ، اب اپنا نمبر آنے کا ٹائم ہے، مطلب رجسٹر بند ہو کے پتہ نہ کتنا ٹائم ہوا، خطیب اٹھایا مطلب نماز کے لیے۔ حدیث میں ہے کہ جب اٹھ کے ممبر پہ آ رہا ہے تو فرشتے آ کے سننا شروع کر دیتے اس کی واضح نصیحت کو، اور مسلمان بول رہا ہے فرشتوں تم ہی سن لو، تم کو ضرورت ہے اس کی، ہم کو کہاں ضرورت ہے، جن کے لیے ہے وہ نہیں سن رہے، اور آخر میں دوڑتے آ رہے رس بیٹھ گئے، ہاں بالکل مل گیا جمعے کا ثواب۔ خطیب کے ممبر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا انشاءاللہ کوشش کرنا، اول پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، پانچویں صف، چلو نہیں بھی ہوا تو خطیب کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے جانا ہے، تاکہ کم از کم رجسٹر میں نام اندراج ہو جائے، رجسٹرڈ ہو جائے ہمارا نام، ورنہ فرشتے کا رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث میں بھی آگے کہ فرشتے پھر امام کے کھڑے آنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، مطلب ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے، پھر جب کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعے کے دن حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو، جمعے کے دن حاضر ہو کر کہاں بیٹھو؟ امام کے قریب بیٹھو۔ اب ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جمعے کے دن آگے سمجھو غلطی جلتی ہے، چلیے آگے آئیے، سب سے آخر میں مسجد کے کونے میں ٹیکا لے کے بیٹھنے کا، ایک دم آخر، اور کوئی آگے جاؤ آپ آگے جاؤ، اور وہ پیچھے بیٹھنا سب کو آگے کرتا کیونکہ وہ ایسا سمجھتا میرا میدان نہیں، پورا جمعہ خطبہ ڈسٹرب کر رہا ہے، پیچھے بیٹھا۔ اب غور سے سنی حدیث، بہت اہم حدیث، بہت اہم۔ جمعے میں حاضر ہو کر امام کی قریب بیٹھو، سنو آگے غور سے سنو، جمعے کی فضیلت صرف جان لو اس حدیث، بیٹھو۔ آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، آپ نے فرمایا آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، حتیٰ کہ اگر جنت میں بھی داخل ہوگا تو پیچھے ہی اللہ رکھے گا، اس کو آگے نہیں لے جائے گا۔ جمعہ میں پیچھے رہنے والا جنت میں پیچھے رہے گا۔ آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، ابھی پہلی صف میں آ رہا، پھر تھوڑا جاندہ 2-3 صف بھی چلتا، پھر جاندہ 10ویں صف میں چلتا، پھر جاندہ امام صاحب خطبہ شروع ہونے کے بعد بھی چلتا، پھر ختم ہوتے وقت بھی تو چلتا، پھر ایک رکعت چھوٹی بھی تو چلتا، اپنے کو آخر میں جانا یا جلدی جا کے بھی آخر میں بیٹھنا۔ آدمی جمعہ میں پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت میں بھی گیا تو پیچھے ہی رہیں گا، اللہ آگے نہیں بھیجے گا۔ اور آپ سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، جنت کے اندر آگے والے حصے میں بڑے بڑے لوگ رہنے والے ہیں، ہر سٹی کے پرائم اسپاٹ سے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، سٹی سینٹرز میں مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں، تو جنت کے بیچ والے حصے میں، اور اس میں بھی سب سے بیچ اور سب سے اونچے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دیگر انبیاء، اس کے بعد ان کے اصحاب، ان کے بعد ان کو محبت کرنے والا، حدیث ہے نا جو جس سے دنیا محبت کر رہا اس کے ساتھ رہیں گا، پھر اس کے بعد اللہ کے جو ہے صدیقین، اس کے بعد شہداء، صالحین، پھر اللہ کے نیک بندے، اولیاء جن کو کہتے ہیں، پھر ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم، تو لاسٹ میں سب سے آخر میں جمعہ میں پیچھے رہنا جنت میں پیچھے رہنے کا سبب۔ اچھا یہ باتیں دونوں کے لیے ہو رہی ہے، مرد اور عورتوں کیا؟ اب جمعہ بولے تو عورتیں بول رہی کیا آج ٹاپک لے لیا، ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں، یہ آپ کے لیے بھی ہے میری ماں بہنوں، جمعہ تمہارے لیے بھی ہے، اور تمہارے لیے بھی جمعہ اتنی ہی اہمیت کو لے کر آتا ہے جتنی مردوں کے لیے لے کر آتا ہے۔ کتنی افسوس و صد افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی عورتیں جمعہ ہی نہیں پڑھتی، کہاں سے پڑھیں گی؟ جمعہ کو جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حالانکہ جمعہ کی نماز ان کے لیے اگر وہ نہ بھی پڑھے تو گناہگار نہیں ہوتی، یاد یہ بات طے ہے، کیونکہ حدیث میں جمعہ 5 لوگوں کے لیے معاف ہے، میں مان رہا ہوں اس چیز، عورت کے لیے معاف ہے، غلام کے لیے معاف ہے، بیمار کے لیے معاف ہے، مسافر کے لیے معاف ہے، اور بچوں کے لیے، نابالغ بچوں کے لیے معاف ہے، ٹھیک ہے سمجھ لیں۔ لیکن جمعہ کا خطبہ اور واعظ و نصیحت کی جگہ کہاں ہے تمہارے پاس حاصل کرنے؟ تو کم از کم یہ تو حاصل کر لو، کہاں ہے اور موقع بتاؤ؟ عیدین میں نہیں جاتی ہو، جمعہ میں نہیں جاتی ہو،
فضائل بھی ہے. دیکھو جو جائیں گا تو فضائل پائیں گا, جو نہیں جائیں گا تو مستثنا عورتیں. مردوں کے لیے نہیں, مردوں کو تو جانا ہے. ہاں بیمار مرد ہو, مسافر مرد ہو تو اس کے لیے جمعہ معاف ہے, عورتیں معاف ہے, لیکن گئے تو فضائل بھی تو ہے. دنیا کے اندر اگر ایک چیز پہ خریداری پر چھوٹا سا 10 روپے کا آفر آ جائے تو شوہر کی مت مار دیتی عورتیں. دیکھو میں نے 1000 روپے کا کپڑا لیا, 1000 روپے کا کپڑا کہیں بولا تم نے بیگم 1000 روپے کا؟ ارے اس پہ 10 روپے کی سڑی ہوئی بالٹی فری تھی نا بیگم, لیکن 1000 روپے تو گئے نا میرے, 990 روپے 10 روپے کی بکیٹ کے. نہیں آفرز لبھاتے ہیں, یہ شریعت کے آفرز نہیں لبھاتے ان کو. کیا فضیلت ہے. اگر میرے علاقے میں ایسی مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتی تو میں جاؤں, اس فضیلت مسجد کے انتظامیہ جو لوگ انتظامیہ میں ہیں ان سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھول دو. اس سے پہلے کہ وہ کھلا لے کھول دو. زمانہ بہت بدل چکا ہے. اب منمانی مردوں نے جو کر لی نا اپنی سوچ کے اعتبار سے تمہاری نہیں چلنے والی. اگر تم شریعت کے جو دیے ہوئے حقوق نہیں دو گے یہ اپنے حقوق چھین کر لیں گے, پھر ان کی کون مدد کر کے تمہارا نقصان کرے گا. اس سے پہلے یہ حالات آئے, دے دو جو ان کا حق ہے ان کو. مسجد کا چندہ مانگتے تو عورتوں سے نہیں لیتے کیا؟ نہیں تمہارا نہیں لیتے, تم کو آنے بھی نہیں دیتے. لاؤ بڑی بھی لاؤ, کیا دیتے خالہ لاؤ, تمہارے تو زیورات بھی دے دو. تم حدیث میں کہ اللہ کے رسول عورتیں لاؤ تمہارا, لیکن میں آ سکتی کہ نہیں تم آ نہیں سکتے, تم سے فتنہ ہوتا, چلو نکلو. اور اگر تم سے فتنہ نہیں ہوتا تو ہم سے تم کو فتنہ ہوگا, تم آؤ مت لیکن مسجد کے اندر. کیونکہ پورے چور اچکے نکمے ڈاکو گنڈے موالی مسجد کے باہر بیٹھے, فتنہ ہو جاتا. عورتوں کو چھیڑیں گے, فلاں کریں گے. اور سارے شریف لوگ بازاروں میں رہتے, سارے شریف لوگ مالس میں ہوتے, سارے شریف لوگ تھیٹرز میں رہتے ماشاءاللہ, اور سارے موالیاں ادھر بیٹھے رہتے, اس لیے چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ ہو سکتا ہے مسجد میں. کالج میں کوئی مسئلہ نہیں, عورت کے جانے سے فتنہ نہیں ہوتا, بازار میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا, مالس میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا, اکیلے بڑے بڑے سفر کرنے سے فتنہ نہیں ہوتا, یہاں سے گلف جاری اکیلی تو فتنہ نہیں ہوتا, یہاں سے US جاری اکیلی چونکہ شادی ہو گئی میں وہاں بیوی کو بلایا تو فتنہ نہیں ہوتا, مسجد گئی تو بہت بڑا فتنہ ہوتا. اس سے پہلے کہ اپنا حق چھین کر لے ان کو ان کا حق دے دو. دروازے کھول دو مسجد کے لیے, ان کا حق ہے اس میں آنا. تم نے سارے دروازے کھول دیے ان کے لیے مسجد کا چھوڑ کر. اگر تم کہتے فتنہ ہے, بہت فتنہ ہے زمین پر پھیلا ہوا جس کے نتیجے مسجد آنا بھی فتنہ ہے, تو ایسے فتنے کے دور میں تو پھر کالج جانا بھی فتنہ ہے, اسکول جانا بھی فتنہ ہے, بازار جانا بھی فتنہ ہے, مال جانا بھی فتنہ ہے, سب جگہ جانا فتنہ ہے. پھر عورت گھر سے نہ نکلے, سب جگہ تو چھوڑ دیا, جہاں جا سکتی دروازہ بند کر. یہ بھی ہمارا اس تہذیب میں رہنے کا اثر ہے. اس تہذیب میں اپنے عبادت گاہوں میں عورتوں کو نہیں آنے دیا جاتا ہے, نتیجہ مسلمانوں نے وہ لے لیا. ساری دنیا میں کھلی ہے ان کے لیے مسجد صرف چھوڑ کے. بہرحال چلو ایکسیپشنل ہے, گھر کی نماز ان کی افضل ہے میں بھی مانتا ہوں, لیکن جو ایجوکیشن واعظ اور نصیحت جو ان کو چھوٹ جا رہی ہے نا جمعہ سے ٹوٹنے سے, اور جو اجتماعیت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ چھوٹ جا رہی ہے. بہرحال چلو عورتوں کو پکڑ نہیں ہے, اس پہ گرفت